نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر مخالف اور دین کا پکا دشمن تھا. اس نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور ایک بال کوڑی میں پھینک دیا. کہنے لگا اللہ کا وہ ہم ملنا کا بھائی کا دین مختصر واللہ نام تو ہندو کا تو نے اپنے آبائی دین کو نئے دین کے ساتھ آبائی دین کو چھوڑ کے نئے دین کے ساتھ چلنے کا راستہ اپنانے کا جرم کیا ہے. اس لیے اللہ کی قسم جب تک تم اس دین سے انحراف نہیں کر لیتے نبی کریم کا ساتھ چھوڑ نہیں دیتے میں تمہیں نہیں چھوڑوں. اس نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی. یہ عدم و استقرار کا پہاڑ بنے رہے. ہر نتیجت اور تکلیف کا کندھا پریشانی سے مقابلہ کیا اور اسے جواب دیا اللہ نام و فارغ کو بلا ادا ہو. اللہ کی قسم نہ تو میں نبی کا ساتھ چھوڑوں گا اور نہ میں کبھی دین سے کنارہ کشی اختیار کروں گا. میری جان تو جا سکتی ہے لیکن ایمان سے ہٹنا مجھے گوارا نہیں. پھر پوری زندگی یہی کیفیت رہے. راہ حق میں نہ اپنی جان کی پرواہ نہ اپنے مال کی پرواہ نہ اپنے اسباب وسائل کی پرواہ. جو کہا تھا اسے سچ کا دکھایا. اللہ نے ان ہستیوں کے ایمان کو رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کے لیے ایمان کی کسبی اور معیار بنا دیا. فرمایا مومن جیسے مومن تم بھی فقط اہتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اگر بعد میں آنے والے اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو ہدایت پا جائیں گے. اور اگر انہوں نے اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو وہ بدبخت ہمیشہ بدبختی میں ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے سیرت میں کمال عطا کرنے کے ساتھ سورت کی یہ مثال عطا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرتوں کے بعد کو جب اس طرح مستقبل پایا ان کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کیا. آپ کی لگتے دیگر پورے طرح سے تو آپ کی نگاہ انتخاب کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو ماں باپ کو فکر لاحق ہوتی ہے وہ اقتصادی کی تدابیر کرتی ہے. اللہ ہماری بچیوں کے گھروں کو بھی آباد فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشتہ جوڑ لیا اپنا داماد بنا لیا. ایک دن آپ نے کابل کو کھانے کے لیے کچھ گوشت خریدا تو دیکھنے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے گھر میں دی. ماں باپ کو فکر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ کو بیٹے کے بیٹے تھے انہیں بھیجا وہ گوشت دینے کے لیے جب گئے اسامہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے دیکھا ایک جہاں بھائی کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہتے تھے دوسری جہاں بھائی کے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے کہتے ہیں بجاؤ مرتن انظر الى وجه عثمان وورتن الى وجه رقیہ کبھی میں حضرت عثمان کے رخ انور کی طرف دیکھتا ہوں کبھی میں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کے رخ زیبا کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنے دل سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ان میں سے زیادہ خوبصورت زیادہ خوبصیرت زیادہ پاکیزہ زیادہ معصوم کون ہے؟ تو میرا دل کوئی فیصلہ نہ کر سکا یا میں واپس آیا نبی کریم نے پوچھا ارأیت رجلا احسن منہما اسامہ ایمانداری سے بتانا تو نے کبھی اس جیسا کوئی حسین کیوں نہ دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہماری زندگی میں اب کوئی ایسا معصوم پاکیزہ ایسا خوبصورت جوڑا دیکھنے کو نہیں ملا اور مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا تھا ایسے شمس و قمر کا ملاپ ہو گیا حق اور باطل کے درمیان کوئی آقا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں جانے والوں کے لیے لوگوں کے نام کو آج طلب کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد سے ان دنوں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر تم وہاں چلے گئے تعمیل حکم میں رک گئے لیکن چہرے پہ کچھ آثار ہیں کہ وہ اتنی بڑی ساکھ جو حق اور باطل کے درمیان بھاگ آرائی کی صورت میں رکنا ہونے والی ہے اس سے محروم ہو جاؤ گا تو نبی کریم نے فرمایا اتنا مرتا آدھرا الرجل ممن شاہد آدھرا عثمان سلطانہ ہو وانا کرتا ہوں اپنے کے شریک ہونے والوں کو جو اجر ملے گا میں اللہ سے دعا کر کے آپ میں بھی اس کے برابر اجر دلوا اللہ بدر کے خواب بھی مسلمانوں کو پتا تھا کہ مدینے میں یہ خبر پہنچی لوگوں کے چہروں پہ خوشی اور مسرت کے آثار نظر آنے لگے لیکن جب یہ اسی کرنے سے رقیہ رضی اللہ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی حضرت عثمان کے چہرے پہ خوشی کے آثار بھی رہے لیکن آنکھیں سرنے سے اشک بہار بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے وہ مبارکباد دے رہے ہیں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئے ان کی آنکھوں میں آنسوں کو دیکھا تو دیر بھاگا ہے کوئی بھی سرنے سے بچاؤ عثمان کی آنکھوں سے آنسوں کو صاف کیا اور ساتھ ہی فرمایا عثمان اللہ کے آسمانوں سے جبرائیل کو بھیجا ہے اور جبرائیل نے مجھے اللہ کا یہ پیغام دیا ہے ان کو ضبط لگا کہ میں رقیہ کی بہن میں کلثوم کو تمہارے نکاح میں دے کسی اچھی جگہ رکھتا ہونا یہ انسان کے لیے راہ ہے کائنات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی ہے تو ایسے بڑا کوئی اعلان بھی نہیں ہو سکتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان حاصل ہوا یہ ان کے لیے باعث شرف ہے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان سے بھی دگنا یہ شرف حاصل ہوا
یہی بجائے سیدنا علی بن ابی طالب کے سامنے جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جاتا تو فرماتے ذات قول یودا فی المنائے الاعلی کنور، اور تم میرے جس بھائی کی بات کرتے ہو آسمانوں کے فرشتوں نے ان کا ذکر عظیم الرحم کے نام سے ہوتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے گھر میں نبی کی دو بھی بیٹیاں نہیں ہوں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ شرط عطا فرمایا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا اللہ چاہتا ہے کسی کو دنیا میں بھیج دیتا ہے، کیا چاہتا ہے اپنے پاس بلا لیتا ہے سامنے میں۔ سیدہ امی کلثوم رضی اللہ عنہ کی اللہ کو پیاری ہو گئی، عثمان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے، نبی کریم پھر آنسو صاف کرنے کے لیے آئے اور ساتھ ہی اعلان کیا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عثمان کی شان جاننا ہو علی کی زبان سے پوچھو تو کہتے ہیں نبی کریم جب تشریف لائے تو فرمایا عثمان میرے گھر میں دو جوان بیٹیاں تھیں جو میں نے تمہارے حق میں دے دی لوگوں کا بھی اربعین بنتن لَزَوَّجْتُكَ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ، اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے تمہارے حق میں دے دیتا۔ نبی سے فیصلے کون کرواتا تھا؟ عرشوانا اور رب کرواتا تھا، جس کی نگاہ سے کچھ مخفی نہیں۔ اور اس کا یہ اصول ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ مردوں کے لیے اس کا اصول ہے اعلان ہونا ہے قرآن میں۔ مردوں کے لیے مردوں کے لیے پاک باز کے لیے اور پاک باز عورتوں کے لیے ایو سے بری کر دیے گئے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی اور آپ کے داماد بھی اور داماد بھی ایسے جو بااعتماد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتماد پہ ہمیشہ پورے اترے ہیں۔ سانچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کہ میں اللہ کا سواب کر رہا ہوں۔ صحابہ نے اعلان کیا، سب خوشی خوشی آپ کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سعود عربیہ کے مقام پہ ان کی اطلاع ملی، طوفان نے راستہ روکنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ آپ لڑائی کا اعلان آپ نے ان سے گفت و شریف کے لیے ملاقات کے لیے مسئلہ حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کسی کو اپنا نمائندہ حاصل اور سفیر بنا کے ان کے پاس بھیجا جائے۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں جن کے قریب اخلاقیات نام کی کوئی چیز بڑھتی ہوئی
حضرت جواب دے مختلف شبہات آئے انہوں نے یا جیسے جاہلوں نے ان سبیروں کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رگڑے سے دھوئے گئے نہیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سبیروں کے مقام دعا میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا اور ایسے مکہ کہتے عثمان تم آئے ہو انا کعبہ کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں تو دعا کر لو تو عمرہ کر لو لیکن تمہارے پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے مکہ مکرمہ میں آپ بھی موجود ہو اللہ کا گھر سامنے ہو تمہارے کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے میں جلدی سے اپنے اسد کو پہنچا دوں میں اللہ کے گھر کے دعا کروں میں مقام ابراہیم پہ دعا پڑھوں ہمارے لوگ آپ سامنا عجیب آگیوں اس سبا بابا کے درمیان سار کروں پھر مروا کے تاریخ اور تقسیم کر کے اللہ کی رحمتوں کے سلام کرنے کو دامن ہو جاؤں ہمارے عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے راستہ کھلائے اجازت مل رہی ہے لیکن ساتھ یہ حکم ہو رہا ہے کہ تمہارے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے دل سے پوچھے کیا کرنا چاہیے جواب ملا عثمان کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دعا کرو اللہ کے پیغمبر دعا نہ کریں کہا بھائی میں دعا کروں گا تو اپنے آقا کے ساتھ ہی کروں گا اکیلے دعا کرنا بھی مجھے گوارا نہیں مکی والوں نے روک لیا کہ تم ٹھہرو ہم کو مشورہ کر کے فیصلہ کرتے ہیں اور ادھر ادھر کیا نہیں خبر پھیل گئی کہ مکی والوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے ساتھی بھی داماد بھی وائد بات بھی اس کے خون کی قدر و منزلت کیا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو جو رحمت عالم ہے جنہوں نے جان کے دشمنوں خون کے پیاسوں کو بھی معاف کر دیا تھا کیا مجھے پتہ چلا مکی والوں نے میرے عثمان کو شہید کر دیا ہے فرمایا میں عثمان کے خون کا بدلہ لیے ہوئے میں کہاں سے مل جاؤں گا صحابہ کرام کے دل پہ ہاتھ پھیل گیا ہم بھی انتقام لیں گے فرمایا پھر میرے ہاتھ میں موت کی بیعت کرو نبی کریم نے پوری زندگی میں نہ کبھی کسی سے موت کی بیعت نہیں کی لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت کا عالم اور کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے موت کی بیعت لی ہے یا بدلہ لیں گے یا اپنی جانیں کی قربان ہے کہہ دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے جان سارا رہے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے ابو بکر صدیق بھی آئے عمر فاروق بھی آئے علی مرتضی بھی آئے طلحہ زبیر بھی آئے دیگر جانسار بھی آئے لیکن نبی کریم نے دیکھا ایک آگ ایسے موقعوں پہ میرے ہاتھ میں آیا کرتا تھا آج نظر نہیں آتا تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ پہ رکھے ہوئے فرمایا آتے یا عثمان یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان سے بھی یہاں بیعت لے رہا ہوں آسمان رب نے اسی بیعت کا ذکر کر کے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ اور ہمارے دین کے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے اور اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے اللہ کا ہاتھ کے ہاتھ کے اوپر ایک نبی کریم کا ہاتھ درمیان میں عثمان کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ اللہ کو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیا جانے والا ہے وہ مہمان اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن
نے بھی عیامت کیا ہے اور میں نے انہیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے اس بیعت کے بعد پہلے جو ابو بکر تھا وہ کہلائے گا ابو بکر رضی اللہ پہلے جو عمر تھا وہ کہلائے گا عمر رضی اللہ پہلے جو علی تھا وہ کہلائے گا علی رضی اللہ پہلے جو طلحہ تھا وہ کہلائے گا طلحہ رضی اللہ پہلے جو سعد اور سعید تھے وہ کہلائیں گے رضی اللہ جنہوں نے بھی بیعت کی اللہ نے انہیں اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہر معاملے میں ان کے ساتھ کھڑے رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ان کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا سیدنا عمر فاروق خلیفہ بنے ان کا ساتھ دینے کا حق ادا کیا جب خلافت کی ذمہ داری آئی تو نبی کریم اور شیخین کریم کے راستے پہ چلتے رہے اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا عبداللہ بن سبا یہودی اور ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا سرعام اسلام اور مسلمانوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو انہوں نے اسلام کا مقابلہ اڑا اور مسلمانوں کی صفوں میں گھس گئے جیسے اب یہ ایران پہ حملہ ہوا ہے اسرائیل یہودی یہ کوئی نہیں یہودی یہ سات چیزیں روزگار سے ہے ایران کی صفوں میں داخل ہوئے بڑے بڑے جرنیلوں ایٹمی سائنسدانوں اور اقتدار پہ مالامال لوگوں سے اپنے روابط بڑھائے انہیں اپنا ہونے کا یقین دلایا اور جب موقع ملا تو پھر وہ کیا جس کا دنیا میں شاندار تھا اسلام کا روادار کے مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوئے اور ایک عجیب اور نیا نظریہ کو بحال کروایا کہ خلافت علی مرتضیٰ کا حق تھا دیگر لوگ تو زبردستی کافر ہو گئے کوئی تصور بھی نہیں تھا کبھی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا کبھی ایسا سوچا نہیں وہ تو اللہ کے شیر تھے اگر سمجھتے کوئی میرا حق چھین رہا ہے تو وہ زبردستی ان سے لے سکتے تھے لیکن ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ انہوں نے ایک نظریہ ایجاد کیا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفہ اللہ فضل علی اللہ کے ولی ہیں رسول اللہ کے وسیع ہیں اور بلا فضل خلیفہ ہیں مختلف شہروں میں اپنے کائندے پھیلا دیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں شکوک و شبہات کا بازار گرم کر دیا گیا آج کے موقع پہ جب پہلے مدینہ آج کرنے کے لیے مکہ کی طرف گئے ہوئے تھے ان سازی عناصر نے مختلف شہروں سے اپنے قائدوں کو خاموشی سے مدینے میں بلا لیا اور مدینہ ایسے لوگوں میں پھر گیا جمعے کا دن ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر رسول پہ کھڑے ہیں
آپ کے ہاتھ میں وہ عصا مبارک جو ہاتھ میں پکڑ کے کبھی غریب کو بادشاہ فرمایا کرتے ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق کے ہاتھوں کی وزیرت کرتا رہا ایک آگے بڑھا اس نے عصا چھینا اور اسے ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیا آپ پتھروں کی بارش ہو گئی جسم خون سے لہو لہان ہو گیا آپ کو اٹھا کے گھر منتقل کیا گیا انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا آنا جانا بند کھانا پانی بند ارے تو سماع بڑی کتاب پڑھو چھت پہ چڑھے مخاطبوں نے پوچھا اور تمہیں پتا ہے جب نبی کریم آئے تھے مسجد نبوی کی جگہ آگے بڑھ گئی تھی آپ نے ساتھ والے راستے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اور ہے جو صحابے کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے اور میں وعدہ کرتا ہوں اللہ سے جنت میں وہاں اس کے بارے میں تو میں نے آپ کی جیب سے پیسے خرچ کیے وہ جگہ خریدی مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دی اور مجھے اس مسجد میں نماز کو پڑھنے لوگ آنے کی اس کی اجازت راجہ نبی کریم مدینے میں والے ایک ہی کنواں میں روما پیچھے پانی کا لہر یہودی کی ملکیت تھا اور وہ پہلے نام و پانی کو روک کیا کرتا مسلمان بڑی تکلیف میں تھے جب یہ کریم نے فرمایا کون ہے جو اس کنویں کو خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اسے اس کے بدلے میں حوض کوثر دلواؤں گا میں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے اور کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا میں پیاسا ہوں اب مجھے اس کا پانی پینے دے دو محاصرہ ہے محاصرے کو ایک دن دو دن 4 5 یا 10 دن نہیں بلکہ پورے 40 دن بیت گئے اور کربلا کے پیاسوں کا ذکر کرنے والوں اور کبھی تمہاری نگاہ اور مدینے کے پیاسے پہ بھی چلی جائے تو تمہیں اندازہ ہو پیاس کیا ہوتی ہے پوچھا کہ آپ کو پیاس کس طرح برداشت کرتے ہیں اور رات کے وقت روزہ رکھ لیتا ہوں اور آپ کے وقت کیا کرتا ہوں اللہ میری بھوک پیاس دور کر دیتا ہے ایک دن لوگوں سے پوچھا تمہارا مطالبہ کیا ہے کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں آپ خلافت سے معذور ہو جائیں استعفا دے دیں فرمایا خلافت کی ضرورت تھی نہ آج نہ کبھی ہوگی اگر اللہ نے جنت کی بادشاہی عطا کی تمہاری حکموں کے خلاف دل کے سامنے کیا بیتی ہے لیکن تمہاری بات مان نہیں سکتا اس لیے کہ نبی کریم کا حکم تھا یا عثمان لا تلعب ویوکم سکت کبھی سارے اے نارادو انت خلاہو لا تخلاہو اے عثمان اللہ کو کبھی پہنائے گا خلافت کے منصب میں فائز کرے گا اور لوگ جب معلوم کرنا چاہیں ان کی بات نہ ماننا ان کی بات ماننے سے میرے ساتھ ملاقات کو ترجیح دے دینا میں تمہاری بات پوری نہیں کر سکتا کہتے ہیں پھر ہم تمہیں قتل کرنا دیں گے فرماتے ہیں کہ میرے قتل کا کوئی جواب تو پیش کرو میں نے نبی کریم سے سنا فرمایا کہ مسلمان کا خون صرف 3 ہاتھوں میں بہایا جا سکتا ہے اور وہ شادی شدہ ہوتے پردہ نہیں کرے اسلام لانے کے بعد دین سے پھر جائے مرتد ہو جائے نہ کسی کو قتل کرے اللہ بات نہیں تو کی جاہلیت بڑا اسلام اللہ کی قسم اسلام میں تو درکنار میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی غلط کاری نہیں بلائے تک دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کی اس کے بعد حدیث سے پھرنا تو درکنار اس کا تصور بھی اپنے ذہن میں نہیں آنے دیا بلا کرتا
اللہ سلطی حرام اللہ نہ میں نے کسی بے گناہ کو آئیتا قتل کیا ہے آہمانت کرو نہیں اگر کوئی قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل کا کوئی جواب تو پیش کرو اور کوئی جواب نہیں مل پاتا اور آتے وقت سے ہوئے نبی کریم سے خواب میں ملاقات ہوئی نبی کریم نے فرمایا عثمان اگر تم آولا کرنا چاہو اللہ تمہیں گھرواتا کرے گا اور اگر مجھ سے ملنے کے لیے آگے آنا چاہو تو جنت میں ابو بکر عمر تمہارا راہ نہ کرے صبح ہی فجر کی نماز پڑھی مسلح بچھایا قرآن جن کو جمع کیا تھا قرآن کھولا قرآن کی تلاوت کرنے لگے پہلا پارا مکمل ہونے کو تھا باقی دیواریں بنا کے ڈھانے کا ہوئی ایک نے تلوار لہرائی بیوی سیدہ نائلہ نے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تھا اپنے شوق میں اپنے آپ کو گرا دیا اس کی تلوار کی وجہ سے سیدہ نائلہ کے آنکھ کی انگلیاں کٹ گئی اور میرے عثمان کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ایک دوسرا سوار کا گرا اور سینے پہ زور سے تلوار کا وار کیا خون کا فوارہ نکلا خون کا قطرہ قرآن کی نصیحت پہ پڑھا وہ یہ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالْمَسْرِيُّ الْعَلِيمُ قریب اللہ کے لیے کافی ہو جائے گا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ اللہ سن بھی رہا ہے اور جو کہہ رہے ہیں اللہ سے دیکھ بھی رہا ہے اور سے اب بے خبر نہیں کہنے والا کہتا ہے اب کس کے سر پہ رکھا ہے ایانوں کا تاج آنکھیں کس کی ہیں عرش کے مہمان کی طرح اس بات سے زیادہ حیانہ دنیا میں کوئی دیکھا نہیں اب اس کے ساتھ پہ رکھا ہے ایاداریوں کا تاج آنکھیں کس کی ہے عرش کے مہمان کی طرح اب کس کی رات کو نبی نے کہا ہے اب نہیں کہا بیعت کس کی ہے بیعت عثمان کی طرح عقیدہ کس کی سے ہو جائے قرآن کی طرح ملتا ہے بار سے عثمان کی طرح اشربانہ دل ہوگا لوگوں سے حساب کتاب طرف کیا جائے گا عبادات کے نماز کی محبت پوچھا جائے گا مظالم میں قتل کا حساب لیا جائے گا مختلف لوگوں کے شہیدوں کی دعائیں لے رہے گی اور کسی کی شہادت کی گواہی مدینے کی گلیاں دے گی کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی سرداب جگہ میں دے گی اور کسی کی شہادت کی گواہی اور مسجد نبی کا دے گا اور کسی کی شہادت کی گواہی مدد کا میدان دے گا کسی کی شہادت کی گواہی عہد کا میدان دے گا اور کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا اور جب عثمان کی باری آئے گی تو شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا اللہ عثمان میری تلاوت کر رہے تھے جب انہوں نے زندگی کا مظاہرہ کیا منہ بہانے کی کوشش کی اور میں نے دعوت کو پھیلایا اور مجھے تو پتا تھا یہ خون کیسا قدر و منزل والا ہے میں نے اپنے دعوت میں اسے چھپا لیا اب استغاثہ بن کے تیری بارگاہ میں عثمان کا بدلہ طلب کرنے کے لیے آیا ہوں عثمان سے بغض عثمان سے غرور عثمان سے نفرت آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں عداوت رکھتے ہیں غرور رکھتے ہیں دلوں میں حسد کو پالے ہوئے ہیں اور ان کی شہادت والے دن 18 سے لے کے وہ ایک تیر
اور نبی کے ساتھی، نبی کے دعوات، نبی کے باعتبار، نبی کے جانسار یہ وفا دشمن کی بات ہے اگر تم بحث کر نہیں کرتے نام عید غریب مسئلہ کیا ہے؟ نبی کریم حضرت الوداع کے موقع پہ حق قربانی کی مدینے سے مکہ کی طرف واپس آ رہے راستے میں غریب مقام ہے جہاں سے ایک راستہ یمن کو جاتا ہے، دوسرا راستہ مدینے کو آتا ہے۔ نبی کریم نے وہاں پڑا ڈالا اور یمن کے دشمن کے بعد لوگوں نے سیدنا کے مرتضیٰ کے بارے میں اندازے وہاں گفتگو شروع کر دی نبی کریم کے سامنے۔ آئے یہ مرتضیٰ کیا شعر کیا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنا ہوا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا من کل مولا فاقد المولا، اور اس کا محفوظ اس پہ لازم ہے کہ وہ حدیث پیار کرے، جو حدیث نفرت کا اظہار کرے گا اسے مجھے بھی نفرت ہے، یہ بات آپ نے سمجھا۔ حضرت علی کی شان میں تو نبی کریم نے سے بڑی باتیں کی ہیں، حدیث کا ذخیرہ بھرا ہوا ہے، ان کی عظمت، ان کی شان شوکت کو سلام پیش کرنے کے لیے یہاں عید منانے کی کون سی بات ہے؟ در حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بغض، عداوت، حسد، کینہ سے بھرے ہوئے یہ ذہن ہے جو ان کی شہادت والے ہیں اپنے خود سے باطل کا اس طرح اظہار کرتے ہیں اور اللہ کی نگاہ سے ہمیشہ کے لیے گر جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا لیصلی علیہ تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ نبی کریم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حیران ہوئے، نبی کریم نے کسی ایمان والے کے جنازے کو پڑھانے سے کبھی منع نہیں کیا۔ نجاشی حبش میں فوت ہوئے، آپ نے کہا نماز جنازہ پڑھا دی، مسجد کی خدمت گزار عورت آپ کے وقت اللہ کو پیاری ہوئی، آپ جنازے میں شریک نہ ہو سکے تو اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا دیا، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے اس کی طرف سے جب درخواست آئی آپ نے اس کا بھی جنازہ پڑھا دیا۔ تو آج وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی کسی کا جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں کیا، آج اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ سے عرض کیا گیا اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہ کان ایعجب عثمان فأدخله النار، اور یہ بدبخت عثمان سے نفرت کرتا تھا، ضرورت رکھتا تھا، اس کا دل و دماغ اور کی دشمنی سے بھرا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں یہ مغرور اور مجرور بن گیا ہے۔ جس پہ اللہ کا غضب ہے اور جس پہ اللہ کا قہر ہے، محمد کبھی اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، اس کے حق میں دعائیں خیر نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان عظیم ہستیوں سے ہمیں محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔